میرے حضور آپ سواری پہ براق پہ جلوہ فرما ہوئے اور سفر شروع ہوا تو حضور فرماتے ہیں میں نے اسی سفر معراج میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے کسیب عمر کے پاس میرا گزر ہوا اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں کھڑے ہوئے قبر میں کھڑے ہوئے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اب آگے چلنے سے پہلے اس حدیث مبارکہ سے جو کچھ نکات اخذ ہوتے ہیں وہ عرض کر دوں. اس حدیث مبارکہ سے ایک چیز یہ ثابت ہوئی, پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنے مزارات میں زندہ ہے. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے تھے تو کھڑا ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. معلوم ہوا اللہ کے نبی اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور وہ عبادات بھی کرتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں تھا, حضور نے فرمایا الانبیاء وحیون احیاء فی قبورہم ویصلون, انبیاء اپنے مزارات میں زندہ بھی ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. جب انبیاء زندہ ہیں تو پیارے آقا امام الانبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. انبیاء جب مزارات میں عبادات بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو پیارے آقا امام الانبیاء کی حیات پاک کا عالم کیا ہوگا. سید غوث علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ, توجہ ہے آپ کی, سید غوث علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے اپنا عبدالصمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بزرگ ایک عالم ربانی سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے, لیکن قضائے ربی آئی, اس عالم ربانی کا انتقال ہو گیا. یہ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا شفیق استاد پھر کہاں سے ملے گا. کہتے ہیں غسل دیا مولانا کو, غسل دے کے یہ بزرگ اندر حجرے میں خوشبو لینے کے لیے گئے. حوالہ میں دے چکا ہوں تذکرہ غوثیہ کا. جب اندر گئے خوشبو لینے کے لیے تو وہ عالم ربانی اندر حجرے میں موجود تھے. بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ پھر باہر کون پڑا ہے, آپ اندر موجود ہے. تو کہا چلو بتانا نہیں کسی کو, ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے, اب جنازہ پڑھو چلو. وہ کہتے ہیں ہم گئے, جنازہ پڑھا, جنازہ پڑھنے کے بعد جب ان کو دفن کر رہے تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. بلے شاہ اسا مرنا نہیں, توجہ ہے آپ کی, اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے بات. بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. کہتے ہیں دفن بھی انہی کو کر رہے تھے لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے. جب دفن کر کے واپس آئے تو پھر بھی ہمارے ساتھ آ رہے تھے. کہتے میں نے کہا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو فرشتوں کو جواب کس نے دینے ہیں, فرشتوں کو حساب کس نے دینا ہے. تو کہنے لگے پھر رخصت ہو گئے, واپس چلے گی. کہنے لگی اب ہر روز ملاقات ہوا کرے گی. کہتے پھر روزانہ ملاقات ہوتی تھی, میرے پاس آتے تھے. لیکن ایک دن غلطی یہ ہوئی کہ میں اپنے حجرے کے ایک سوراخ میں پیشاب کر بیٹھا. جب آئے تو بدبو سخت اٹھ رہی تھی. کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا, اب ہم نہیں آئیں گے, آج کے بعد نہیں آئیں گے. کہتے بڑی منت سماجت کی, لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے. تو یہ حضور کے غلاموں کی شان کا عالم یہ ہے, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا, جس مدینے والے آقا کی کے غلاموں کی زندگی کا یہ عالم ہے, اس آقا کی اپنی زندگی کیسی ہوگی.